برباد ہے۔ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریا کے کنارے سفر کر رہے تھے، سفر کرتے 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 آپ کو دریا کے پار جانا تھا، ٹھہر گئے، کافی دیر انتظار کیا کشتی آئے تو اس پر سوار ہو کر جاتا ہوں۔ تو آپ نے دیکھا کہ کشتی نہیں آئی، کافی وقت گزر گیا، تو آپ نے اپنی جو زنبیل تھی اس کو کھولا، اس سے مسلح نکالا، اس کو دریا کے فرش پر پانی پر بچھایا اور اس پر کھڑے ہو گئے، اور مسلح سے کہا اب مجھے دریا پار کر کے راستہ دے۔ تو وہ مسلح پانی پہ تیرنے لگا تو ڈوبا نہیں۔ دور سے ایک شخص نے دیکھا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پر مسلح بچھا کر کھڑے ہیں اور چل رہے، اور کمال یہ کہ پانی ڈوب ہی نہیں رہا۔ تو وہ دوڑا، اسے بھی پار جانا تھا، تو اس سے بھی دیکھا کہ کافی وقت گزر گیا ہے، کشتی نہیں مل رہی، تو کہا اے اللہ والے ٹھہریے، مجھے بھی لے چلو۔ تو آپ رک گئے، اس کا انتظار کیا، وہ آیا، اس کو بھی مسلح پہ کھڑا کیا اور دونوں نے سفر شروع کیا۔ اب وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے راستے میں دیکھا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پر تیر رہے ہیں، مسلح چل رہا ہے پانی پر، آپ ڈوب نہیں رہے، مسلح بھی نہیں جا رہا، مگر زبان پر آپ اللہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ اللہ کا ورد کر رہے ہیں، اور اللہ اللہ کی صداؤں سے سمندر کے پانی کو، اس کی موجوں کو گواہ بنا رہے ہیں۔ تو اس کے دل میں وسوسہ آیا کہ جب یہ اللہ اللہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ مسلح کا پانی پہ چلنا، ان کا مسلح پر کھڑا ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اللہ کی برکت سے یہ پانی پر چل کر اس کنارے جا رہے ہیں۔ تو اس کے دل میں جب یہ خیال آیا تو اس نے بھی اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا، اور جیسے اللہ اللہ کیا تو گر پڑا، کہاں؟ دریا میں، اور ڈوبنے لگ گیا۔ اب آپ کو پکارا حضرت مجھے بچائیے، میں ڈوب رہا ہوں، مجھے بچائیے۔ آپ نے اسے ہاتھ دیا، جھٹکا دیا تو دوبارہ مسلح پر آیا۔ تو آپ نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے کہ یہ سارا سفر میں کراس کروں تو اللہ اللہ نہیں، یا جنید کا وظیفہ کر۔ اب اگر عقل کے اندھے سے پوچھو یا شیطانی دماغ رکھنے والے سے پوچھو یا بد مذہب بد عقیدہ سے پوچھو تو وہ بولے گا یہ شرک ہے، کہ آپ اللہ اللہ، وہ بندہ اللہ اللہ کہہ رہا ہے تو آپ اس کو اللہ اللہ چھڑا کر آپ سکھا رہے ہیں یا جنید۔ اللہ کو پکارنا چاہیے، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارو گے تو یہ تو شرک ہو گیا۔ اچھا، اب وہ جب اللہ اللہ کہے تو گرے اور ڈوبے، اور جب یا جنید کہے تو کھڑا رہے، مسلح پر قائم رہے، اور مسلح اپنی رفتار سے چلتا رہے۔ اب وہ بھی سمجھ گیا تاثیر لفظ اللہ میں زیادہ ہے، یا جنید میں وہ تاثیر ہے ہی نہیں جو لفظ اللہ میں ہے، مگر یہاں لفظ اللہ کو زبان پر لانے سے پہلے زبان کو پاک تو کر۔ یا جنید آپ نے اسے کہا تو اب ڈوبا نہیں ہے، اللہ اللہ کہہ رہا ہے تو ڈوب رہا ہے۔ اب شیطانی دماغ والا کہے گا یہ تو شرک ہے کہ اللہ اللہ سے ڈوب رہا ہے، اور یا جنید کہنے سے پار چلا گیا، پانی پر چل رہا ہے، یہ تو شرک کر دیا، اس کا مطلب یہ واقعہ جھوٹا ہے، من غلط ہے، آپ نے اپنی طرف سے بیان کر دیا ہے۔ مگر صوفیہ یہاں پر کتنی خوبصورت بات کہتے ہیں، جب کنارے کے کنارے لگے، آپ جانے لگے تو اب اس کے دل میں وسوسے تو آئے کہ راستے میں تو سوال نہیں کر سکا، مگر جب کنارے پہ آیا تو اب پوچھنے لگا حضرت اس کی وجہ تو بتائیں، تاثیر یا جنید میں زیادہ ہے یا اللہ میں؟ فرمایا لفظ اللہ میں، لفظ اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی لفظ ہے ہی نہیں جس میں اس کی تاثیر ہو، سب سے زیادہ تاثیر اللہ کریم نے جس لفظ میں رکھی وہ اپنے نام لفظ اللہ میں ہے۔ لفظ اللہ اتنا کمال کا لفظ ہے،
ہزاروں واقعات علماء نے لکھے. فاسق، فاجر، شرابی، زانی، بدکار سے بدکار بندہ بھی اگر لفظ اللہ زندگی میں ایک مرتبہ محبت سے پڑھ گیا، اللہ نے اسی لفظ اللہ کی وجہ سے اس کی بخشش کا اعلان فرما دیا ہے. جی ہاں، ایک روایت میں یہ ہے، ایک شخص جس نے ساری زندگی شراب میں، نشے میں، بدکاری میں، زنا کے اندر گزاری ہے، گھر والے سمجھا سمجھا تھک گئے، نہیں مانا. ایک دن شراب کی حالت میں گھر پر آیا، سارا دن بدکاری کرتا، فحاشی کرتا، زنا کرتا، شراب پیتا، شام کو شراب کے نشے میں مست آ کر سو جاتا. تو ایک دن شراب پی، نشہ چڑھا تو سو گیا، تو لیٹا. تو اب تھکا، جب بندہ تھکتا ہے نا، ایک طرف لیٹ گیا، مثال کے طور پر سیدھی کروٹ لیٹ گیا. اب جب تھکے گا تو کروٹ تو بدلے گا. کبھی سیدھا سے سو جائے بندہ، تو جب تھکاوٹ ہوتی ہے، نیند پوری ہو رہی ہوتی ہے، بدن تھکاوٹ درد محسوس کرتا ہے تو پلٹتا ہے، کبھی دائیں کروٹ، کبھی بائیں کروٹ، کبھی الٹا ہو جائے گا، کبھی سیدھا ہو جائے گا. تو ایک ہی طرف نشے میں نشہ لمبا چڑھ گیا تو سوتے سوتے بدن تھکا، تو تھکاوٹ میں، نیند میں کروٹ بدلی، اور کروٹ بدلتے صرف اتنا کہا یا اللہ. ہوش میں نہیں کہہ رہا، شراب پی کے سو رہا ہے، منہ سے ابھی بدبو آ رہی ہے، بدن سے بدبو آ رہی ہے، مگر صرف اللہ کو ایک بار پکارا، یا اللہ کہا. اللہ کریم نے جبریل امین علیہ السلام کو بلایا، فرمایا جبریل اس کو جنتوں میں لکھ. عرض کیا مولا یہ تو فاسق فاجر ہے، یہ تو بدکار ہے، اس نے تو آج تک ابھی تک کوئی نیکی کی ہی نہیں ہے. زنا کرنا، شراب پینا، قتل و غارت گیری کرنا، حقوق اللہ تلف کرنا، حقوق العباد برباد کرنا، اس کے علاوہ کام ہی نہیں، ابھی بھی نشے میں پڑا ہے. مگر تو کہہ رہا ہے اس کو بخش دیا ہے، اس کو جنتی کی فہرست میں لکھ. تو حکمت تو بتا، تو مالک ہے، تو جس کو چاہے جنت عطا کرے، جس کو چاہے دوزخ میں ڈالے. تو خالق و مالک ہے، تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، مگر حکمت تو بتا. ارشاد فرمایا کہ تو نے نہیں سنا، اس نے ابھی مجھے اللہ کہہ کر پکارا ہے. عرض کیا مولا اگرچہ زبان سے اللہ نکلا ہے، مگر ہے تو شراب میں، ہے تو نشے میں، ہے تو نیند میں، اسے تو پتہ ہی نہیں ہے میں زبان سے کیا کہہ رہا ہوں. ہوش و حواس میں تجھے پکارے تو سمجھ میں آتا ہے، تیرا بندہ تجھے پکار رہا ہے، مگر وہ تو شراب کی حالت میں، نشے میں کہہ رہا ہے. تو ارشاد فرمایا جبریل اگرچہ شراب کی حالت میں ہے، نشے میں ہے، مگر میرا بندہ مجھے پکار تو رہا ہے. اس کو پتا ہے میرا رب ہے، اس کو پتا ہے میرا اللہ ہے، میرا خالق مالک ہے. اگرچہ میں ساری زندگی اس کی نافرمانی میں گزاروں، مگر ایک اللہ میرا ایسا خدا ہے کہ اگر میں اس کو پکاروں گا وہ میری پکار سنے گا، میں معافی مانگوں گا مجھے معاف کر دے گا، اور جب وہ میرے کسی عمل سے راضی ہوگا تو میرے گناہوں کو بھی بخشے گا، میری قبر کو بھی جنت کا باغ بنائے گا، میری بخشش بھی کرے گا، اور مجھے اپنے محبوب کے صدقے جنت میں بھی داخل فرمائے گا. جانتا ہے وہ بندہ شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں، بدبودار منہ سے، نیند کی حالت میں اللہ کو ایک بار پکارا، اللہ نے اس کی بھی بخشش کا اعلان فرما دیا. اس سے کیا پتہ چلا؟ لفظ اللہ میں جو تاثیر ہے وہ کسی میں نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا لفظ اللہ کی تاثیر کی بات نہیں کر. تو کہا جب لفظ اللہ میں تاثیر ہے تو پھر آپ یہ کیوں کہا یا جنید یا جنید کہو؟ فرمایا میں لفظ اللہ پڑھ رہا تھا تو میں نے پار کیا، مگر تیرے اندر وہ طاقت نہیں، وہ کمال نہیں، وہ برداشت کرنے کی قوت نہیں کہ تو لفظ اللہ کی تاثیر کو برداشت کرے. تو پہلے یا جنید کہہ کر، جنید کی تسبیح پڑھ کر، زبان کو پاک کر، دل کو پاک کر. جب تو زبان کو پاک کرے گا، دل کو پاک کرے گا، پھر جب لفظ اللہ کہے گا تو اب یہی لفظ اللہ تیرے ظاہر کو، تیرے باطن کو پاک کر کے تیرے دل کو اللہ کے نور سے منور فرما دے گا. اس سے صوفیہ نے نکتہ کیا لکھا؟ فرمایا اس سے پتہ چلا کہ بندہ ڈائریکٹ رب تک پہنچنا چاہے نہیں پہنچ سکتا، تباہ و برباد ہوگا. اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو اسے چاہیے پہلے ولید کی بارگاہ میں آئے.
اس نے یا جنید کہا تو پار ہوا، لفظ اللہ اللہ کہا تو ڈوبنے لگ گیا، تو کہا پہلے جنید تک پہنچ۔ جنید کون تھے؟ زمانے کے ولی۔ اپنا تعارف بھلے نہیں کروایا مگر کہا تو جنید تک تو پہنچ۔ یہاں صوفیہ کہتے ہیں بندے کو چاہیے پہلے ولی کی بارگاہ میں جائے، ولی کی صحبت میں رہے، یعنی دنیا میں مرشد کا دامن پکڑے۔ قرآن کریم کی آیت یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر لوگوں کو اس کے امام کے ساتھ ہم بلائیں گے، میدان محشر میں کھڑا کریں گے۔ اس پر عمل کرنے کے لیے دنیا میں مرشد کا دامن پکڑے، مرشد کی تعلیمات کو اپنے آپ پہ نافذ کرے۔ جب تو اپنے آپ کو ولی کی بارگاہ تک پہنچائے گا تو پھر یہ ولی تجھے مصطفیٰ کی بارگاہ تک بھی پہنچائے گا، پھر مصطفیٰ تجھے رب سے بھی ملائیں گے۔ تو پہلے ولی کی بارگاہ میں جا تو صحیح۔ اس سے پتہ چلا کہ قرآن کی اس آیت اور اس روایت سے پتہ چلا دنیا میں مرشد کامل کا دامن پکڑنا ضروری، اور جب بندہ پکڑتا ہے اور مرشد حقیقی معنوں میں کامل ہو، بس یہ دامن پکڑے، مرشد سے محبت کرے، مرشد سے پیار کرے، مرشد سے عقیدت سچی رکھے، ساری زندگی مرشد کا با وفا بن کر رہے، مرشد کی تعلیمات کو اپنے آپ پہ نافذ کرے، مرشد جس کام کو کرنے کا کہے یہ چوچا نہ کرے، آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کرے، مرشد جس کام سے روکے اس سے رک جائے، تو سمجھ لو جب یہ مرشد کی بارگاہ تک کامیاب ہو چکا ہے تو پھر مرشد کی یہ ذمہ داری ہے وہ دنیا میں بھی اس کی حفاظت کرتے ہیں، وہ مرتے وقت اس کا ایمان بھی نفس و شیطان سے بچاتے ہیں، قبر میں اگر عذاب میں مبتلا ہو یہی مرشد کامل اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے اس کی قبر کو جنت کا باغ بھی بنواتے ہیں، اور قیامت کے دن جب یہی مرید اپنے گناہوں کے انبار لے کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر ڈر رہا ہوگا، یہی مرشد کامل اللہ کی بارگاہ میں اس کی شفاعت کر کے اسے بھی جنت میں داخل کروائیں گے۔